إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کے حوالے سے قرآن مجید کے تعارف کا ایک اور لیکچر پیش خدمت ہے۔ سلسلہ ترتیب یہ ہے کہ تعارف قرآن کو ہم چھوٹے چھوٹے سوالات پھر ان کے جوابات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں ہمیں قرآن مجید کا مکمل تعارف حاصل ہو جائے۔ تعارف قرآن کے بعد انشاءاللہ ہم چھوٹے چھوٹے لیکچرز کی شکل میں پورے قرآن مجید کا فہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے ہر ایج کے لوگ قرآن مجید کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا سوال لیتے ہیں۔ آج کے لیکچر کا سوال ہے، کیا قرآن مجید کی موجودہ ترتیب نزولی ہے؟ سوال پھر سن لیں، کیا قرآن مجید کی موجودہ ترتیب نزولی ہے؟ اس سوال کا اگر میں مختصر جواب دوں تو جواب یہ ہوگا کہ اس وقت ہمارے پاس قرآن مجید موقع مال اور ضرورت کے مطابق نزول کے بعد اپنی ایک اور ترتیب سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدوین کرایا تھا، قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آئیے یہ بحث کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کو ترتیب نزول سے ترتیب تدوینی پر کیوں لایا گیا۔ دیکھیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا پیریڈ 23 سال کا عرصہ رہا ہے۔ اس عرصے میں نزول قرآن اس ترتیب سے نازل ہوتا رہا جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کے ارتقاء یا ایولیشن کی ضرورت تھی۔ یقیناً دعوت کی تکمیل کے بعد ان نازل شدہ اجزاء قرآن کے لیے وہ ترتیب کسی طرح درست نہ ہو سکتی تھی جو صرف اس وقت کی دعوت اور اس کے ارتقاء یا ایولیشن کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی۔ لہٰذا قرآن مجید کے ان اجزاء کو جو اس وقت کی دعوت اور ارتقاء کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اب دوسری ترتیب کی ضرورت درکار تھی جو آنے والے وقت کے لیے مناسبت رکھتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نزول کے بعد ساتھ ساتھ اس کو ترتیب دلایا۔ ترتیب نزولی کے بعد ترتیب تدوین کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں اس دعوت کے وہ لوگ مخاطب اول تھے جو اسلام سے ناآشنا تھے، اس لیے ان کی تعلیم کی ریکوائرمنٹ نقطہ آغاز یعنی انیشل سٹیج سے کی گئی۔ لہٰذا اس وقت جب خطبہ کسی ضرورت کے پیش نظر نازل ہوتا تو ان لوگوں کی ضرورت پوری ہونے کے بعد اب اس خطبے کے مخاطب لوگ موقع و مال کی تبدیلی کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے مخاطب وہ لوگ ہو گئے جو تکمیل دعوت کے نتیجے میں امت مسلمہ بن چکے تھے اور پھر امت وسط کے منصب پر سرفرازی کی حیثیت سے اس کام کو جاری رکھنے کے ذمہ دار بھی قرار پائے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریے اور عمل کی بنیاد پر اپنا کام مکمل کر کے ان کے حوالے کیا تھا۔ لہذا ذمہ داری کے تعین کے حوالے سے دعوت کا انداز بھی بدل چکا تھا۔ گویا یہ دعوت نقطہ آغاز سے یعنی انیشل سٹیج سے ارتقاء یعنی ایولیشن کے منزل طے کر کے تکمیل دعوت کے راستوں سے حصول منزل پر آن پہنچا تھا۔ لہذا یہاں پر ضرورت اس بات کی تھی کہ اب وہ لوگ جو اس وقت مخاطب قرآن یعنی امت مسلمہ ہیں اپنے فرائض پہچان کر لیں، قرآن مجید کی حقیقت کو جان لیں، قوانین حیات کی پہچان کر لیں، اور سب سے خطرناک بات جس سے بچنا اس امت مسلمہ کا ضروری ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امتوں میں رونما ہونے والے فتنوں سے اچھی طرح آگاہی حاصل کر لیں اور پھر ان لوگوں کو دعوت حق پیش کریں جو ابھی تک دائرہ اسلام سے باہر ہیں یا اسلام سے ناواقف ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نزول قرآن کے بعد تکمیل قرآن کی ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دراصل عالمگیر دعوت کی ترتیب سے ہوتی چلی گئی۔ پھر قرآن مجید کو نزول کے بعد اپنے ابتدائی ہدف دعوت حاصل کرنے کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ آنے والے وقتوں کے لیے قرآن مجید کو ترتیب نزولی سے ترتیب تدوینی میں مکمل کر کے امت مسلمہ کے حوالے کیا جائے، تاکہ بعد میں آنے والے بچے، جوان، بوڑھے، عورت، مرد، شہری، دیہاتی، عامی، عالم سب پڑھیں، ہر زمانے میں ہر جگہ اور ہر حالت میں پڑھیں، اور ہر ایج کے لوگ اپنے مرتبہ عقل و دانش یعنی وزڈم اور کانشیسنس کے مطابق اسے پڑھ کر کم از کم یہ جان سکیں کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ لہذا اس مقصد کے لیے نزول قرآن کے ساتھ اس وقت کے ابتدائی مقصد کی تکمیل ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو ترتیب نزول کے ساتھ ساتھ ایک دوسری ترتیب میں قرآن مجید کو مرتب کراتے رہے۔
इस मकसद के लिए कायदा ये था कि जब कोई सूरह नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त अपने कातबों में से किसी को बुलाते और इसको ठीक ठीक तरह से कलम बंद कराते और इसके बाद हिदायत फरमा देते कि ये सूरह फलां सूरत से पहले रखी जाए। इसी तरह कुरान मजीद का कोई ऐसा हिस्सा नाजिल होता जिसको मुस्तकिल सूरत बनाना पेश नज़र होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत फरमा देते कि फलां सूरह में फलां मकाम पर इसको दर्ज किया जाए। फिर इसी तरतीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नमाज में इसकी तिलावत फरमाते और दूसरे मौक़ों पर जहाँ ज़रूरत होती इसी तरतीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तिलावत फरमाते थे और इसी तरतीब से सहाबा कराम भी इसको याद कर लेते थे। लिहाजा ये एक साबित शुदा हकीकत है कि कुरान मजीद का नुज़ूल जिस रोज़ मुकम्मल हुआ उसी रोज़ ही इसकी तरतीब भी मुकम्मल हो गई। जो उस वक्त कुरान मजीद को नाज़िल करने वाला था वही इसका मुरतब करने वाला था। जिसके कल्ब पर वो नाज़िल किया गया इसी के हाथों से इसे मुरतब भी करा दिया गया। किसी दूसरे की मजाल न थी कि इसमें मुदाखलत करता। इस सारी बहस से हम ये बात समझ पाए हैं कि कुरान मजीद अपने नुज़ूल से उस वक्त की ज़रूरत दावत पूरी करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में मुकम्मल किया गया, जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंसानी ज़िंदगी इनफरादी हो या इज्तमाई, घरेलू ज़िंदगी हो या कारोबारी, कुरान मजीद इनमें इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत से माला माल है, जो मकाम वक्त और मौक़ा की मुनासबत से हर मैदान में रहनुमाई करता है। और यही सिफ़ात कुरान हैं जिनकी तरतीब तदवीन भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अज़ खुद कराई है। ये है आज के लेक्चर के हवाले से बहस, जिसमें हमने कुरान मजीद की तरतीब नुज़ूली के बाद फ़ाइनल तरतीब कुरान का ज़िक्र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में तारुफ़ कुरान के हवाले से हम कुछ मज़ीद अर्ज़ करेंगे। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको दावत देता हूँ कि मुतालिया कुरान की तरफ आएँ, कुरान मजीद को समझें। ये कलाम हमारे ताल्लुक़ से महरूम है। ये किताब अल्लाह ताला ने इंसानी मिजाज के मुताबिक नाजिल फरमाई है, लेकिन अलमिया ये है कि हम खुद इससे दूर हैं। मेरे इस प्लेटफॉर्म से आपको फ़हम कुरान के हवाले से बड़ी आसान फ़हम कुरान मजीद के छोटे छोटे लेक्चर्स मिलेंगे, जिन्हें हर एज के लोग, मर्द व ख़वातीन, बच्चे और जवान बआसानी समझ पाएंगे। तो आइए फ़िक्र फ़हम कुरान शुरू करें, मगर अपने पुख्ता अज़म और इरादे की बुनियाद पर। अल्लाह ताला हमारे इस मिशन में हमारा हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।